آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے احسان سے ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ آج جو آیہ کریمہ حجیت حدیث و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں اور ساتھ ہی مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توضیح میں اور اس کی معرفت میں جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 63 تک ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ مضمون جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سنت اور آپ کے اسوہ و حسنہ کی حجیت پر دلالت کرنے والی یہ جو آیات کریمہ ہے، یہ بھی ایک مضمون کا تسلسل ہے۔ اس سے پہلے متصلاً آیت نمبر 59 وہ آئی ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مستقل اطاعت کے حکم کے مضمون پر مشتمل تھی، اور اختلاف کی صورت میں اللہ کو اور اس کے رسول کو دونوں کو ایک پرماننٹ، انڈیپینڈنٹ، پرپیچول، انکنڈیشنل، انچیلنجیبل اتھارٹی، سپریم اتھارٹیز اللہ اور اس کے رسول دونوں کو ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ اس کا تفصیلی ذکر ہم ان آیات کریمہ کے ذیل میں پہلے کر چکے ہیں، وہ 42 آیات جن کا میں نے چناؤ کیا تھا، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا اور اپنی اطاعت کے ساتھ ملا کر اکٹھا ذکر کیا، اور دونوں اطاعتوں کو حقیقت میں ایک اطاعت قرار دیا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یا اطیع اللہ و رسولہ، تو وہ 22 آیتیں ایسی تھیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر قرآن مجید میں اکٹھا وجوباً اور ایجاباً آیا اور فرضیت بیان ہوئی، اور علاوہ ان 22 کے 20 آیات کریمہ الگ سے تھیں جن کا ہم مطالعہ مکمل کر چکے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظاً اطاعت الہی کا ذکر نہیں کیا، صرف اطاعت رسول کا ذکر کیا ہے، اطاعت رسول کا حکم دیا ہے، اور اطاعت رسول کے حکم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو شامل قرار دیا۔ ان 42 آیات میں اس کا ذکر گزر چکا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب ایمان والوں سے کیا،
جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان اطاعتوں کو فرض و واجب سمجھا جائے، اور جو ان اطاعتوں کو فرض اور واجب نہیں سمجھتا وہ اہل ایمان سے خود بخود خارج ہو جائے گا۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کر دی گئی ہے، واجب اور فرض ہے، کیا امر ہے اللہ کا کہ اللہ کی اطاعت کیا کرو، اور الگ سے مستقل طور پر ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، صیغہ امر کو تکرار کیا، سیپریٹ بیان کیا، اور رسول گرامی کی اطاعت کیا کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں جو مین ان اتھارٹی ہیں، جو اولی الامر ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر علمی پر، امر سیاسی پر، امر روحانی پر، امر انتظامی پر اس طرح فائز کیا ہے کہ ان کے حکم کو بھی تمہارے لیے واجب کیا ہے، ان کی اطاعت کیا کرو، مگر ان اولی الامر کے لیے اطیعوا کے لفظ کا جو حکم ہے یہ دوبارہ نہیں لایا گیا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ کو اطیعوا الرسول ہی کے تابع کر دیا، یعنی اگر وہ اولی الامر، یہ وہ حکام، وہ سلاطین اور امراء، یا وہ خلفاء، یا وہ ائمہ اور علماء، اور وہ مشائخ اور وہ صوفیاء یا اکابر امت، اگر ان کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی تابعیت اور مطابقت اور موافقت میں ہو تو ان کی اطاعت واجب ہے، اور اگر تمہیں کوئی تضاد یا تعارض نظر آئے تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت فائق ہے، پھر ان کی اطاعت واجب نہیں۔ تو رسول کے لیے اطیعوا کے لفظ کو الگ سے بتکرار بیان کیا گیا تھا، اور پھر تصریح کر دی گئی تھی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان، تمہارے اور اولی الامر کے درمیان، یا آپس میں تمہارے درمیان کسی مسئلہ پر نزاع ہو جائے، علمی اختلاف ہو جائے، تو پھر اس کے لیے حتمی فیصلہ کروانا چاہو کہ حق کیا ہے، تو فائنل اور سپریم اتھارٹیز دو ہیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول، اللہ کی طرف لوٹا دو اور رسول کی طرف لوٹا دو، اور اللہ کی طرف لوٹانے کا معنی کہ فائنل اتھارٹی پھر قرآن سے لو، اور رسول کی طرف لوٹا دو، اس کا معنی فائنل اتھارٹی رسول کی حدیث اور سنت سے لو۔ یہ آیت کریمہ اوپر بیان ہو چکی، اب اس مضمون کے تسلسل میں آگے بات آ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے جو بیان ہو رہا ہے یہ بھی اطاعت رسول کے ضمن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور آپ کے جملہ احکام و فرمودات کی حجیت مطلقہ اور حجیت واجبہ ہی کے بیان کے تسلسل میں آیا ہے یا حکم۔ تو ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں پر ان لوگوں کی نفسیات کا بھی بیان کر دیا گیا ہے جو آج ایمان کو، مسلمان ہونے کو ایک الگ اینٹیٹی سمجھتے ہیں، ایک الگ حقیقت سمجھتے ہیں، ایک الگ ریئلٹی، ایک الگ ایگزسٹنس سمجھتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت و سیرت طیبہ کی اطاعت کے وجوب کو، یا قرآن کے جملہ احکام کی فرضیت اور وجوب کو، اس کو ایک الگ مسئلہ سمجھتے ہیں، اسے اپنی عقل کے ساتھ اور اپنی رائے کے ساتھ اس کے معنی رد و بدل کر کے تو کہیں 14 صدیاں پیچھے بند کر دیتے ہیں، کہیں کچھ اس میں سے واجب سمجھ لیتے ہیں، کچھ اس زمانے کے لیے بند کر دیتے ہیں کہ اس دور کے لیے واجب تھا۔ یہ انہوں نے اپنی عقل کو اللہ رسول کے حکم کے اوپر حاکم بنا لیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ جو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، ایمان، مومن ہونا، مسلمان ہونا، ہم مسلمان ہیں کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان اسکالر ہیں، ہمارا بھی حق ہے کہ تعبیر کریں۔ تو آپ کا حق تعبیر جب کرنے میں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت اور حکم کی حجیت کو ہی مطلق نہ مانا اور اسے مقید کر دیا، تو فردوہ الی اللہ والرسول کا حکم کہاں گیا؟ یہی شرط تھی اہل ایمان کی، یہی خصوصیت تھی اہل ایمان کی۔ اب اس نفسیات کو ایڈریس کیا جا رہا ہے یہاں پر، اس سائیکالوجی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ سائیکالوجی اس وقت یہ منافقین کی تھی، مگر اطلاق اس کا آج اس ذہن پر بھی ہوگا کہ جو دراصل ان منافقین کی سوچ کی پیروی کرتا ہے، جو ذہن دانستہ یا نادانستہ، ممکن ہے نیک نیتی سے کرتا ہو، غلط فہمی کی بنا پر کرتا ہو،
جہالت کی بنا پر کرتا ہو، کم علمی بے خبری کی بنا پر کرتا ہو، غلط تعبیر کرتا ہو مگر نیت بد نہ ہو۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ نیتوں میں اب یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قرآن و سنت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور اس طرح کا مسلمان بن کے رہا جائے جس طرح کے آج کرسچنز ہیں۔ ویسٹرن ورلڈ کو جب آپ نے آئیڈیل بنا لیا تو جیسے کرسچنز ہیں بھئی وہ بھی تو عیسائی ہیں نا، ایک مذہب کے پیروکار ہیں، بائبل کو مانتے ہیں، وہ بھی تو ہیں، اور ہفتے کے ہفتے وہ تالا کھلتا ہے چرچ کا اور جا کے اپنے خاص طرز کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ مذہب ان کا برقرار رہتا ہے۔ اور دسمبر کے اینڈ میں اپنی کرسمس منا لیتے ہیں تو وہ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، بس وہ اپنی نسبت وہ قائم رہتا ہے، مگر پریکٹیکل لائف میں ان کا مذہب اور ان کا دین داخل نہیں ہے۔ اب وہ اس سٹائل پہ اور اس فیشن کے اوپر اپنے اسلام کو معاذ اللہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ایک نفسیات ہے کہ ہم بھی اسلام کو ایک لیونگ ریلیجن اور ایک لیونگ فورس اور اپنی لائف کے اوپر حکم جاری رکھنے والا ایک دین اور ایک کامل نظام حیات نہ مانیں، بلکہ اس طرح کا ایک عقیدہ مانیں جس کو ہم ریچولز کے طور پہ کبھی کبھار جمعہ کی نماز ادا کر لی، سال کے بعد عید کی نماز ادا کر لی، کلیم کر لیا کہ وی آر مسلمز، وی بلیو ان ہولی قرآن، وی بلیو ان ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وی کلیم ٹو بی مسلمز and nobody can exclude us from the ambit of Islam. We have an equal right of claiming to be Muslims, and we have an equal right to interpreting Holy Quran because we are Muslims and we are known to be Muslim scholars. We have an equal right to interpret Hadith as we wish, as our elders, the scholars, the great authorities have been interpreting Quran and Sunnah. تو وہ وہی رائٹ وہ بھی لینا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس نفسیات کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ یعنی آپ نے دیکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کی نفسیات، الذین یزعمون، جو یہ گمان کرتے ہیں۔ اب یزعمون گمان کرتے ہیں، یہ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی یہ سوچ ٹوٹلی غلط ہے، ان کی یہ سوچ باطل ہے۔ اس لیے کہا وہ جو گمان کرتے ہیں، یعنی وہ حقیقت پر مبنی خیال عقیدہ نہیں ہے ان کا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہم آمنو، کہ وہ مومن ہیں، وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لا چکے ہیں، وہ مومن ہیں، وہ مسلمان ہیں، انہیں دائرہ اسلام سے کوئی خارج نہیں کر سکتا، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے کہا الذین یزعمون، جو یہ گمان کرتے ہیں۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، جو قرآن اور جو وحی آپ پر نازل ہوئی اس کو بھی ہم مانتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا ہم ان کو بھی مانتے ہیں، سو اس وجہ سے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ ان کا کلیم ہے۔ تو قرآن مجید نے ان کے اس کلیم کو کہا زعم ہے، یزعمون، وہ گمان کرتے ہیں، مومن نہیں ہیں، ان کا یہ گمان ہے۔ کیوں؟ وہ زبان سے کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اللہ نے جو حضور علیہ السلام پر وحی نازل کی، قرآن کو بھی مانتے ہیں، سنت کو بھی مانتے ہیں، جو حضور علیہ السلام سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، انبیاء رسول آئے، ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو جب وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں، تو پھر ان کے اس کلیم کو گمان کیوں سمجھا جائے اور نگیٹ کیوں کیا جائے ان کے کلیم آف ایمان کو؟ تو وہ قرآن مجید کہتا ہے وجہ یہ ہے، اب قرآن مجید کہتا ہے کہ کلیم تو جو آدمی جو چاہے کر دے۔ کلیم کرنے، دعویٰ کرنے میں، اپنے آپ کو کوئی ٹائٹل دینے میں کیا دیر لگتی ہے؟ جو چاہے کلیم کرے۔ ہر آمر جب کوئی جبر اور حکومت، آمریت کی حکومت قائم کرتا ہے تو کبھی وہ کلیم کرتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جواز تھا، یہ ضرورت تھی، تو میں نے جو آمریت قائم کی ہے یہ اس وقت کی تقاضا تھا۔ اچھا، جو آمریت قائم کرتا ہے کیا وہ یہ بھی مانتا ہے کہ میں آمر ہوں؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں تو بالکل صحیح لیٹر اینڈ اسپرٹ صحیح حکومت کر رہا ہوں، صحیح راہ راست پہ لا رہا ہوں۔ کوئی جب کرپشن کرتا ہے تو کبھی وہ مانتا ہے کہ میں کرپٹ ہوں؟ ظالم ظلم کرتا ہے، رشوت خور رشوت کھاتا ہے، دھوکہ دینے والا دھوکہ دیتا ہے، تو کیا وہ مانتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں دھوکہ دہی کر رہا ہوں، میں رشوت خوری کر رہا ہوں، میں حرام خور ہوں؟ کوئی بھی نہیں مانتا۔ ہر آدمی کا عمل جدا ہوتا ہے، کلیم جدا ہوتا ہے۔ وہ کلیم وہ بھی کرتا ہے کہ میں درست کر رہا ہوں، میری ضروریات ہیں، میں نے بھی ضروریات کو پورا کرنا ہے، چلو بات ختم ہو گئی، میں اپنی ضرورتوں کی کفالت کر رہا ہوں۔
میں سوسائٹی بگڑ گئی تھی، سیاستدان ٹھیک نہیں تھے، تو میں درست کرنے کے لیے لاٹھی لے کے، ڈنڈا لے کے، کوڑا لے کے آ گیا ہوں، درست کرنا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی کا ایک کلیم ہے۔ تو پھر بے شمار جب کلیم ہو جاتے ہیں تو کوئی قاعدہ اور کلیہ بھی تو ہوگا کہ کیا کلیم سچ ہے اور کون سا کلیم غلط ہے۔ کوئی قاعدہ کلیہ بھی تو ہوگا۔ وہ قاعدہ کلیہ اسلام نے اس کا عمل قرار دیا ہے کہ اس کی عملی شہادت کیا بولتی ہے، اس کا جو عمل ہے، اس کی جو پریکٹس ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے، اس کا جو کنڈکٹ ہے، عملی طور پہ اس کا جو عقیدہ ہے، اس کا ظہور کیا ہے، وہ اس کا ایویڈنس ہے۔ تو اس کے ایویڈنس سے ہی اس کا دعویٰ، اس کا کلیم سچ ثابت ہوگا، اور ایویڈنس کے ذریعے ہی غلط اور باطل ثابت ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ان کا دعویٰ ایمان یہ ان کا زعم باطل ہے، یہ ان کا گمان ہے، اور یہ حقیقت نہیں۔ کیوں؟ قرآن نے آگے کہا کہ ایک طرف وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور جب قانون کی بات آتی ہے، بعض امور میں فیصلہ لینے کی بات آتی ہے، لاء کی بات آتی ہے، ججمنٹس لینے کی بات آتی ہے، کمانڈمنٹس کی بات آتی ہے، اور کسی معاملے میں کوئی فیصلہ، کوئی ڈگری، کوئی فائنل اتھارٹی لینے کی بات آتی ہے، تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں جاتے، اس کی تعبیر مختلف کر دیتے ہیں، اور طاغوت کی طرف، غیر اسلام کی طرف، کفر کی طرف، غیر اسلامی سورسز کی طرف ادھر رجوع کرتے ہیں، اور ان کے حکم کو مانتے ہیں، ان کو اتھارٹیز مانتے ہیں، اور بہانے تراشتے ہیں، مختلف تعویلیں پیدا کرتے ہیں تاکہ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر دیگر سورسز اور اتھارٹیز سے اپنے حکم کو، اپنے لاء کو، اپنے کسٹم کو، اپنی ٹریڈیشن کو، اپنی روایت کو لے لیا جائے، ان کو فالو کیا جائے، اور خدا رسول کی اتھارٹی کو بائنڈنگ نہیں مانتے۔ اس کو قرآن مجید نے التحاکم الی الطاغوت کہا کہ پھر شیطانی سورسز کی تابعداری کرتے ہیں، قرآن و سنت سے ہٹ کر قرآن و سنت کے خلاف اور مآخذ اور مصادر کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ کتاب اور سنت سے انحراف کر لیتے ہیں، وَتَحَاكَمُوا إِلَىٰ مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْبَاطِلِ، اور قرآن و سنت کی بائنڈنگ اتھارٹی کو چھوڑ کر ان کے علاوہ جو باقی مآخذ دنیا کے ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، ان سے فیصلے لیتے ہیں۔ تو فرمایا چونکہ ان کا عمل یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے فیصلہ نہیں لیتے، یہ قرآن و سنت کے فیصلے کو اپنے لیے بائنڈنگ نہیں سمجھتے، یہ ایبسلیوٹ بائنڈنگ نہیں سمجھتے، یہ پرماننٹ بائنڈنگ نہیں سمجھتے، پرماننٹ اتھارٹی نہیں سمجھتے، اور اس سے گریز کا راستہ نکالتے ہیں اور فیصلے اور اپنے احکام اور ذرائع سے لیتے ہیں۔ فرمایا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جب کہ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے، اور حکم دیا گیا تھا، اور حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ کتاب و سنت سے متعارض جو ہو اس کا انکار کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف جو چیز ہو اس کو رد کر دیں۔ حکم تو یہ تھا کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف کو رد کریں، چونکہ اسے رد کرنے کی بجائے انہوں نے اپنا لیا ہے اور کتاب و سنت کی اتھارٹی کو رد کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم ان کے عمل کو دیکھیں یا ان کے جھوٹے دعوے کو دیکھیں، ان کا عمل خود ان کے دعوے اور کلیم کو رد کر رہا ہے، اس لیے ان کے دعوے کو قرآن نے کہا یزعمون، یہ ان کا گمان باطل ہے۔ قرآن مجید نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جس طرح ہم کہتے ہیں، اس طرح بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، کوئی ڈاؤٹ اور کوئی ایمبیگوٹی، کوئی التباس اور ابہام نہیں چھوڑا، کلیئر کر دیا پوزیشن کو، اور فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ شیطان کے حربے ہیں، شیطان ان کے دل و دماغ میں یہ حربے ڈالتا ہے تاکہ راہ ہدایت سے ہٹ جائیں اور دور جا بھٹکیں گمراہی میں۔ تو قرآن مجید نے یہاں کلیئر کٹ، اگر تحاکم الی الطاغوت ہو، تحاکم الی الکتاب و الی السنہ نہ ہو، کتاب اور سنت کی اتھارٹی کو فار ایور لاسٹنگ اتھارٹی نہ سمجھا جائے، پرماننٹ، پرپیچول، ایور لاسٹنگ اتھارٹی فار آل ٹائمز ٹو کم، فار آل سچویشنز، فار آل پیریڈز، ایور لاسٹنگ بائنڈنگ اتھارٹی، انچیلنجیبل اتھارٹی جب تک نہ سمجھا جائے، اور تحاکم الی اللہ و الی الرسول اپنے اوپر واجب اور فرض نہ سمجھا جائے، اس وقت تک اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کا دعویٰ ایمان ہے ہی نہیں، وہ گمان ہے۔ اب بولیے کیا اس حکم کو بھی 14 صدیاں پہلے کے لیے لے جائیں گے کہ یہ بھی اس دور کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے؟ یہی تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو سمیٹ دینا چاہتے ہیں قرآن و سنت کی اتھارٹی کو، اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کی اتھارٹی سے آزاد کر کے فقط ایمان کا دعویٰ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، یہ منافقت ہے، یہ زعم باطل ہے۔
اس پر قرآن مجید نے پھر آگے آیت نمبر 61 متصل پھر آگے اس کی ایک ڈیمونسٹریشن بیان کیا ہے، ایویڈنس لایا ہے قرآن ڈیمونسٹریشن کے طور پر، ایک دلیل استشہاد عملی شہادت کی ایک دلیل قرآن وارد کر رہا ہے۔ فرمایا اس پر مزید عملی دلیل یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ان لوگوں کی علامت اور پہچان یہ ہے اور ان کے دعوے کا باطل ہونا اس سے ثابت ہو جائے گا، اور ان کا کلیم کہ وہ زعم اور گمان باطل ہے اس سے اسٹیبلش ہو جائے گا، کس بات سے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے تعالو آؤ لوٹ آؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف، اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف، منزل من اللہ کتاب اور منزل من اللہ احکام کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا، یہ قرآن کی بات ہے۔ جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ جھک جاؤ قرآن کی اتھارٹی کے سامنے، اور جب آپ نے پھر قرآن کو تقسیم کر دی کہ یہ اتنا حصہ اس دور کے لیے تھا اور یہ ہمارے لیے نہیں، یہ اس دور کے لیے ہمارے لیے نہیں، تو کس کے کہنے پر کیا؟ کیا یہ خدا نے کہا ہے آپ کو؟ کیا قرآن مجید نے خود کہا ہے؟ جب قرآن مجید نے اپنے احکام کی اگر تقسیم نہیں کی کہ یہ اس دور کے لیے تھا اور بعد کے ادوار کے لیے، نئے زمانوں کے لیے نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے آپ قرآن پر اپنا فیصلہ صادر کر رہے ہیں، قرآن کے اوپر اپنا حکم لاگو کر رہے ہیں، تو معاذ اللہ یہ آپ کے نفس کا تحکم اور تحکیم اور حکومت ہے، تو قرآن تو پھر رد ہو گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس حکم کی اتھارٹی کی طرف، بائنڈنگ اتھارٹی کی طرف، حجیت کی طرف جو حکم اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن، وَإِلَى الرَّسُولِ اور اسی طرح جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کی طرف، ایک تو قرآن کو اتھارٹی مانو اور ایک رسول کی سنت اور حدیث کو اتھارٹی مانو، جو کچھ قرآن کے علاوہ رسول فرماتا ہے، فیصلے عطا کرتے ہیں، قضایا دیتے ہیں، احکام دیتے ہیں، ارشادات فرماتے ہیں، فرمودات دیتے ہیں، تمہیں اپنی سنت دیتے ہیں، اپنا اسوہ دیتے ہیں، سیرت دیتے ہیں، جو کچھ قرآن کے علاوہ رسول عطا کر رہا ہے بطور رسول اپنی حیات طیبہ میں، اپنی سیرت طیبہ کی زبان سے، اپنے اسوہ مبارک کی زبان سے، اپنی سنت کی زبان سے، اپنے ارشادات کی زبان سے۔ تو پھر آگے قرآن کہتا ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو منافقوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اے میرے محبوب جب آپ کی اتھارٹی کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ بارگاہ رسالت کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو بائنڈنگ اتھارٹی سمجھتے ہوئے اس انحراف کے سارے راستے بند کر دو، حضور کے ہر حکم کو حجت مانو، رسول کی ہر سنت کو حجت مانو، رسول کے اسوہ مبارکہ اور سیرت طیبہ کے ہر گوشے اور ہر پہلو کو حجت واجب اور فرض مانو، اور رسول کا جو حکم اور جو فیصلہ مل جائے حدیث سے سنت سے اس کے سامنے سر تسلیم جھکا لو۔ جب انہیں اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ رسول کے حکم کی جب طرف دعوت دی جاتی ہے تو فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ دیکھیں گے منافقوں کو اگر پہچان نہ ہو، نکھار نہ ہو کہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں اصل نفاق چھپا ہوا ہے، جن کے دلوں میں اصل دین کے خلاف نفرت یا دین کے خلاف گریز یا دین کے خلاف آزادی کا رجحان چھپا ہوا ہے اور وہ منافقت ہے، اگر آپ نے ان کو بے نقاب کرنا ہو، ان کی علامت دیکھنی ہو، ان کی پہچان دیکھنی ہو، تو فرمایا پہچانیے یصدون عنک، رسول کی اتھارٹی سے انکار کرتے ہیں، رسول کی حکم کی حجیت سے انکار کرتے ہیں، سنت رسول کی حجیت سے گردن موڑتے ہیں، حدیث رسول کی حجیت سے سر پھیر لیتے ہیں، اسوہ رسول کی حجیت سے راستہ انحراف کا نکالتے ہیں، اور سیرت رسول کی دائمی اور واجب حجیت سے وہ گریزاں ہو جاتے ہیں۔ یصدون عنک صدودا، آپ سے، آپ کی اتھارٹی سے، آپ کے حکم کو واجب و فرض ماننے سے سر موڑ لیتے ہیں، گردن پھیر لیتے ہیں، صدودا جان چھڑاتے ہیں۔ تو جو گویا دبے لفظوں میں قرآن کا انکار نہیں کرتے، قرآن کا انکار ہیلے بہانے اور طور طریقے سے کرتے ہیں، اور آپ کی اتھارٹی کی بات ہو تو سیدھا کہہ دیتے ہیں وہ اس دور کے لیے وہ سنت حجت تھی، اب زمانے بدل گئے، بس کبھی کہہ دیا وہ سنت حدیث محفوظ نہیں تھی، صحیح طریقے سے تدوین نہیں ہوئی، بعد میں ہوئی، کیٹاگوریکل حدیث اور سنت نبوی کی حجیت کا انکار کر کے وہاں سے سر پھیر لیتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں
وہ منافق ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے ان کو المنافقین کا ٹائٹل دیا۔ میں نہیں کہہ رہا، میری یا کسی اور فرد بشر کی کیا مجال معاذ اللہ کہ کسی مسلمان کو منافق کہے، کسی کا رائٹ نہیں ہے، نہ کسی کو کافر کہنا، نہ کسی کو منافق۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے، یہ قرآن کا حق تھا، سو قرآن نے ادا کیا۔ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہیں 2 دعوتیں دی گئیں، آؤ اللہ کے احکام اور قرآن جو نازل ہوا ہے اس کی اتھارٹی کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی سنت اور اسوہ اور سیرت کی اتھارٹی کی طرف، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ کی بارگاہ میں جھکنے اور آپ کے حکم کی حجیت کو قبول کرنے اور آپ کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے کتراتے ہیں اور گردن پھیر لیتے ہیں آپ سے۔ یہ قرآن مجید نے کیٹیگوریکل اس کو کلیئر کر دیا، یصدون عنک، آپ سے گردن پھیرتے ہیں۔ قرآن کا نام بدل ناخواستہ پھر بھی لیتے رہتے ہیں، قرآن سے ظاہراً اور صریحاً نہیں بھاگتے، آپ کی اتھارٹی سے بھاگتے ہیں۔ یہ وہ آیت کریمہ تھی جو اس مقام پر آقا علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی اور آپ کے اسوہ مبارکہ کی حجیت کو کہا، اور اس سے اوپر ایمان اور اسلام کے مسلمان ہونے کی شرط یہ کہا کہ صرف دعویٰ ایمان کافی نہیں، تحاکم الی اللہ و الی الرسول پر عمل کافی ہے، وہ ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور قرآن اور سنت نبوی کے احکام کو حجت مان کر ابد الاباد تک ہمیشہ زندگی اس کے تابع سمجھی جائے تو مومن ہے، نہیں تو منافق ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت قرآن مجید میں آیت نمبر 64 ہے۔ اس آیت نمبر 64 کا آدھا حصہ ہم وہی آیات اطاعت میں ذکر کر چکے ہیں، اب میں پڑھوں گا، مگر اس کی تفصیل اس لیے نہیں کہ بڑی مفصل سیر حاصل گفتگو اس حصہ اول کی ہو چکی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ پچھلی گفتگو میں نے ٹچ نہیں کیا تھا، وہ آج کا موضوع ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 64 اور اس کے ساتھ متصل آیت نمبر 65، 2 آیتیں پھر اسی مضمون کو صریحاً بیان کرتی ہیں۔ ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اس پر ہم نے بڑی مفصل گفتگو کی تھی کہ ہم نے کوئی رسول آج تک نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ اذن الہی سے اسے مطاع مطلق جانا جائے، اس کے ہر حکم کی کاملاً اکملاً مطلقاً اطاعت کی جائے۔ الا لیطاع علی الاطلاق حکم ہے، اس کو اپنا مطاع بنایا جائے، اس کے حکم کو، اس کی فالوئنگ بائنڈنگ سمجھی جائے، اسے واجب اور اطاعت سمجھا جائے، اس کے احکام اور اس کی سنن کو کی واجبیت اور اس کی فرضیت پر ایمان لایا جائے اور زندگی میں اسے واجب اور لازم اپنایا جائے، اور یہ اللہ کا اذن، اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا رسول آتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کے احکام، ان کی سنتیں، ان کی سیرتیں، ان کے اسوہ امت کے لیے واجب ہو جائے، وہ اس کی پیروی کرے۔ اب اگلا حصہ آیت جو آج کا موضوع ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اب قرآن مجید نے یہاں ایک اور بات وہ بھی ڈیمونسٹریشن کے انداز میں کی ہے۔ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا، ظلم کر بیٹھے تھے، یہ اس وقت کے لیے، اور اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں ہمارے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے، تو کیا کریں؟ جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، کوئی گناہ صادر ہو جائے، کوئی نافرمانی کا عمل صادر ہو جائے، ایسا عمل جو گمراہی کا ہے، جس پر اللہ کی گرفت ہے، اللہ کا عذاب ہے، وہ صادر کر بیٹھیں اور انہیں احساس ہو جائے کہ ہم نے غلطی کی، بھٹک گئے، تو پھر اس سے نجات پانے کا بھی طریقہ بتایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو جاؤ میرے حبیب مکرم، یہ حکم امت کو بتا دیجئے کہ پھر وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں نہیں بلایا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس آ جائیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت اور اس کے اندر وارد ہونے والے ایک ایک لفظ کا ایک معنی، ایک مفہوم، ایک مراد، ایک میسج ہوتا ہے، میسج۔ اب اس میسج کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں، اور اس پیغام کی روح کیا ہے۔
ارشاد فرمایا اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی اطاعت رسول کا حکم تھا اور نافرمانی کر لی، اطاعت سے منہ پھیر لیا، دین کی پیروی نہیں کر سکے، جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو کیا کریں؟ جاؤکا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ حکم دیا جا رہا ہے جیسے وہاں تھا یصدون عنک صدودا، کہ منافق وہ لوگ ہیں جو صرف آپ کی بارگاہ سے منہ پھیر لیتے ہیں، آپ کی اتھارٹی کو بائنڈنگ ماننے اور آپ کے حکم کی حجیت سے گردن موڑ لیتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے سے پھر جاتے ہیں، ان کا صرف آپ سے پھرتے ہیں، میرا نام تو لیتے رہتے ہیں، اس میں چکر بازی بھی کرتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے میرا نام لے کر قرآن کی بات کر کے اس سے نہیں پھرتے، اوپنلی علل اعلان نہیں پھرتے، مگر آپ کی عظمت اور آپ کی حکم کی وجوبیت سے پھرتے ہیں۔ ادھر بھی وہی بات کی، اگر ظلم کر بیٹھے، اب ظلم دیکھیے، جب ظلم ہوتا ہے تو ظلم گناہ ہے، اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، گناہ تو اللہ کی نافرمانی۔ فرمایا اگر وہ میری نافرمانی کر بیٹھیں، گناہ ان سے صادر ہو جائے، یعنی میرے حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی کر بیٹھے، تو حکم تو اللہ کا تھا جس کی نافرمانی کی، تو جس کے حکم کی نافرمانی کی چاہیے تو یہی تھا کہ کہا جاتا کہ پھر آ جائیں پلٹ کر میری طرف توبہ کریں، مسجد میں آئیں، کعبۃ اللہ میں جائیں، مسجد میں آئیں، مصلی بچھا لیں، نماز نفل پڑھیں، سجدہ ریز ہو جائیں اور میری طرف رجوع کریں اور آ کے معافی مانگیں۔ ظاہراً ربط تو یوں بنتا ہے بات کا، مگر نہیں، یہ ربط نہیں ہے، اللہ کے ہاں ربط نہیں ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر اپنی جانوں پر بڑا سے بڑا بھی ظلم کر دیا، انہوں نے کفر جیسا ظلم بھی کر دیا، خطا بڑی خطا کر بیٹھے، بڑی ٹھوکر کھا گئے، گناہ کیا، نافرمانی کی، تو پھر جاؤ کا، میرے محبوب انہیں بتا دیجئے، پھر میری طرف ڈائریکٹلی آنے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار، کیونکہ ڈائریکٹلی میری طرف تو وہ پہلے بھی آنے کا دعویٰ کرتے تھے، جو پچھلی آیت آئی کہ میری طرف آنے سے تو انکار نہیں کرتے تھے، ان کا پرابلم یہ تھا انکار تو آپ کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں تھا، انکار تو آپ کی جو شان رسالت آپ کی علو ہے، بلندی ہے، اس کو تسلیم کرنے میں کتراتے تھے، خوب سے باطن تو ان کا آپ کی ذات کی اور آپ کی عظمت کے تسلیم کرنے میں تھا۔ خرابی تو یہاں تھی کہ آپ کی دہلیز پر جھکنے سے کتراتے تھے، یہاں ان کا تکبر اور استکبار تھا، اور یہ وہی تکبر ہے، یہ وہی استکبار ہے جو ابلیس سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ ساری زندگی سجدے کرتا رہا، اس کی عبادت بجا لاتا رہا، توحید کو مضبوط تھامے رکھا ابلیس نے، ساری زندگی ملائکہ کو تعلیم دیتا رہا، ان کا استاد تھا، معلم الملکوت تھا، مگر اذ ظلموا انفسہم، اپنی جان پہ جب ظلم کیا تو ظلم کیا کیا؟ ٹھوکر کہاں کھائی، گمراہ کہاں جا کے ہوا، کس نقطے پر وہ بہکا اور ابلیس سے شیطان ہوا، مردود ہوا، وہ نقطہ کیا تھا؟ وہ اللہ رب العزت کے حضور سجدہ بجا لانے سے انکار تو نہیں تھا، اللہ کا سجدہ نہیں تھا، اللہ کی عبادت سے انکار نہیں تھا، اس کی توحید سے انکار نہیں تھا۔ جب اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، یہ میرے آدم کو سجدہ کرو اور بصورت سجدہ اظہار تعظیم کرو، اس وقت انبیاء کا سجدہ تعظیماً جائز تھا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں منع کر دیا، حرام کر دیا گیا۔ تعظیم کے باقی تمام طریقے جائز رہ گئے، سجدہ حرام ہو گیا۔ تو خرابی اس کی یہ ہوئی کہ جب اسجدوا لآدم کا حکم آیا کہ میرے آدم کی تعظیم بجا لاؤ، سجدہ کرو، یا اس کا سر پھر گیا، اس نے کہا سجدہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، میں کیوں کروں؟ اور پھر کہا کہ اس آدم کو جو بشر ہے، تو جب اس نے آدم علیہ السلام کو اپنے ساتھ مساوی گردانا، اپنے ساتھ مقابلہ کیا، مقام رسم نبوت کو اس نے اپنے مقام کے ساتھ مساویانہ سطح پہ رکھ کے موازنہ کیا، تقابل کیا، اور کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، یہ بشر ہے، اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نے حضرت آدم کی تخلیق کو اور اپنی تخلیق کو آمنے سامنے رکھ کر موازنہ کیا، کمپیریزن کیا۔ تو جب برابری کا ایک فتنہ اس کے ذہن میں آ گیا اور اس نے پھر اپنے تفوق کی طرف اس کا فتنہ گیا، اور تعظیم آدم جو بشکل سجود تھی، سجدہ تھی، اس کا انکار کیا، اس قدم پر، اس مقام پر، اس نقطے پر وہ گمراہ ہوا، وہ شیطان ہوا، وہ مردود ہوا۔ اور یہاں یہ بات بھی توجہ طلب ہے ایک لمحہ کے لیے
کہ اللہ کا حکم تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، یہ تھا حکم الہی، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب سجدہ نہیں کیا تو نافرمان تو ہو گیا۔ یہ بات بڑی توجہ سے سمجھنے والی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ نافرمان تو ہو گیا، اللہ کے حکم کو اس نے رد کیا، نہیں مانا، تو اللہ کا نافرمان تو ہو گیا۔ مگر محض اتنی نافرمانی پر وجہ پوچھے بغیر، عذر پوچھے بغیر، وضاحت پوچھے بغیر، اللہ رب العزت نے محض اس کے نافرمانی کے اس فعل پر کہ میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس کو رد کر کے مردود نہیں بنایا، بارگاہ سے خارج نہیں کیا، اسٹریٹ اوے نہیں نکالا اس کو، حالانکہ سجدہ نہ کر کے وہ نافرمان ہو گیا، اور ملائکہ سجدہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے فرما بردار ہو گئے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن جب وہ نافرمان ہوا اللہ کا، تو اللہ نے اپنی اس نافرمانی پر اسٹریٹ اوے اس کو مردود نہیں بنایا، نہیں کہا نکل جا تم میرے نافرمان ہو گئے ہو، تم نے میرا حکم نہیں مانا، نکل جاؤ، نہیں، اسٹریٹ اوے نہیں کہا۔ اب وہ نافرمان ہو چکا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس نافرمان سے خطاب کرتے ہیں۔ پہلا خطاب تھا ابلیس سے اور تمام ملائکہ سے، اسجدوا، سجدہ کرو آدم کو۔ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، فرما بردار اطاعت گزار ہو گئے۔ ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ اللہ کا نافرمان ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یا ابلیس کر کے ابلیس سے خطاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب جو یہ خطاب ہو رہا ہے یہ نافرمان ابلیس سے ہو رہا ہے۔ نافرمان، اللہ کا نافرمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہا ہے، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس بتا جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر اور تو نے سجدہ نہیں کیا، مجھے وضاحت کر کے سجدہ نہ کرنے کا سبب کیا تھا، کیوں نے سجدہ نہیں کیا، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جب کہ میرا حکم سجود تھا تمہیں۔ یہ آیت کریمہ بڑی کلیئرلی اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ اب یہ جو مخاطبہ اور کلام ہو رہا ہے اور ابلیس سے جو اللہ پاک کا خطاب ہو رہا ہے، یہ اس کے اللہ کے نافرمان ہو جانے کے بعد ہو رہا ہے، اور اب وہ اس نافرمانی کا سبب پوچھا جا رہا ہے کہ سجدہ کیوں نہیں کیا۔ ابھی تک اس کو مردود نہیں بنایا، ابھی تک بارگاہ نے، اپنی بارگاہ سے اللہ نے نکالا نہیں، مردود اور ملعون نہیں کیا، ابھی تک ابلیس لعین شیطان مردود نہیں بنا۔ ابھی اللہ نے پوچھا ہے، ما منعک، ابلیس تم نے کس چیز نے تم کو منع کیا جب میں نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کر؟ تو اس کو موقع دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کا سبب واضح کرے۔ تو اس کے جواب میں شیطان نے اب اپنا مقام اس مقام نبوت کے برابر لا کھڑا کیا۔ اب وہ جواب دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال کے جواب میں، کہہ رہا ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں۔ اب یہ دیکھیے، پہلا گناہ جو تاریخ خلق میں، روئے زمین کی تاریخ پر، مخلوق روئے زمین پر مخلوق کی تاریخ بنی آدم میں جو زمین پر پہلا گناہ صادر ہوا، جو پہلا کفر صادر ہوا، وہ عمل جس پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مردود بنایا، کسی کو ملعون کیا، وہ پہلا عمل جو اس روئے زمین پر صادر ہوا ابتداء کائنات میں، وہ کیا تھا؟ وہ گستاخی الوہیت نہیں تھا، وہ گستاخی نبوت تھی، وہ گستاخی نبوت تھی، وہ بے ادبی الوہیت نہ تھی، بے ادبی نبوت تھی، اور بے ادبی نبوت کی وجہ سے وہ بے ادبی الوہیت خود بخود بن گئی۔ جب اس نے حضرت آدم کی تعظیم نہیں کی تو یہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض مجرد نافرمان ہو جانے پر اس کو نکالا نہیں تھا، اس سے پھر پوچھا کہ بتاؤ، اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ وہ اپنی زبان سے اگلے کہ اس کے من میں کیا غلاظت ہے۔ کیا اللہ کو علم نہیں تھا؟ کیا اللہ کا یہ سوال یہ جاننے کے لیے تھا کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کوئی حیرت تھی؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کو علم ہے۔ کیوں پوچھا؟ پوچھا صرف اس لیے کہ وہ اپنی زبان سے اگلے، اپنے من کی خباثت ظاہر کرے، خب سے باتیں نکالے، اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے متکبر ہوا ہے وہ زبان سے نکالے، وہ بولے، فرشتے بھی سنیں اور میرے محبوب کی امت میں بھی قرآن کی شکل میں وہ بھی سنیں، ہر کوئی سنے، پتہ چلے کہ کس بات پر یہ ابلیس مردود بنایا جا رہا ہے، کس بات پر یہ بارگاہ الہی سے رد کیا جا رہا ہے۔ اس فرق کو سمجھیں، اور یہ فرق عمر بھر امت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے کام آئے۔
اس لیے پوچھا جا رہا ہے تاکہ وہ خود اپنی زبان سے وضاحت کرے، اس کو قرآن کا حصہ بنایا جائے، اور قیامت تک حضور علیہ السلام کی امت پھر اس کو پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ عقیدہ کہاں تباہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا جب اللہ کے پوچھنے کے بعد کہ میں یہ بشر ہے، مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، تو میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، اس لیے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ تکبر کیا، اس نے مقام نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ جب اس نے گستاخی نبوت کی اور اس گستاخی کے طور پہ حضرت آدم کو بشر کہا، بشریت تو حق تھی، مگر اب شیطان جب کہہ رہا تھا لم اکن اسجد لبشر، میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں، وہ تنقیص شان نبوت کے لیے کہہ رہا تھا۔ جب اللہ رب العزت اپنی زبان سے حضرت آدم کی بشریت کا ذکر فرما رہے تھے تو وہ بیان حقیقت فرما رہے تھے، بیان واقعہ فرما رہے تھے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر جسمانی کی ظاہری حال کو بیان فرما رہے تھے، پھر اس کے باطن میں اپنی روح کا پھونکنا بیان کر رہے تھے، پوری تخلیق کا پروسیس بیان ہو رہا تھا۔ وہ مالک ہے، وہ توضیح کر رہا ہے، وضاحت فرما رہا ہے۔ جب شیطان نے کوٹ کیا سجدہ نہ کرنے کی توجیہ کے طور پر اپنی صفائی میں کہ میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں، جب وہ نبی کو بشر کہہ رہا تھا تو وہ اس انداز میں نہیں کہہ رہا تھا جس انداز نے اللہ نے جس انداز میں بشریت آدم کا ذکر کیا، وہ تنقیص شان نبوت کے لیے کہہ رہا تھا، وہ شان نبوت کو گھٹانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کا بشر کہنا شان نبوت کا انکار اور اس کی تنقیص گھٹانے کے لیے تھا۔ یہ بشر ہے، مٹی سے بنا، اس کو سجدہ کیوں کروں، میں آگ سے بنا ہوں۔ تو جب اس نے شان نبوت میں تنقیص کی، گستاخی کی، اس گستاخی نبوت پر اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، اے بے ایمان لعین دفع ہو جا میری بارگاہ سے، آج کے بعد تو مردود اور لعنت کا مستحق بنا دیا گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو حکم فرمایا فخرج منہا، دفع ہو جا، نکل جا میری بارگاہ سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مجرد سجدہ نہ کرنے پر جو نافرمانی حکم خدا تھی اس پر نہیں صادر کیا، جب اس کے جواب میں اس نے گستاخی نبوت میں منہ کھولا، زبان کھولی، اس وقت اللہ نے اس کو مردود بنا دیا۔ اگر وہ اپنے خطا کا اعتراف کر لیتا تو اللہ معاف کر دیتا، یہ بعید نہیں ہے اللہ کی رحمت سے، مگر جب گستاخی نبوت ہوتی ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ فرمایا فخرج، قیامت تک کے لیے تمہیں ملعون کر دیا۔ اب جب تک میرے محبوب کی امت قرآن پڑھے گی تو قرآن کی تلاوت شروع ہی تجھ پر لعنت بھیجنے سے ہوگی۔ تو گستاخی نبوت کو اتنا بڑا جرم قرار دیا کہ اب ہم قرآن کی تلاوت ہی نہیں کر سکتے جب تک تلاوت قرآن سے پہلے شیطان پر لعنت نہ بھیج لیں۔ ویسے اللہ پاک لعنت بھیجنے سے منع کرتا ہے، مگر جو گستاخ نبی ہے کہتا اس پر لعنت بھیجو اور پھر میرے قرآن کی تلاوت کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگو میری، اللہ میری جو پناہ مانگو اللہ کی، وہ شیطان مردود سے، اس ملعون سے پناہ مانگو، اس لعین سے پناہ مانگو۔ تو تلاوت قرآن سے پہلے گستاخ نبی پر لعنت بھیجی جاتی، پھر قرآن کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ بگننگ ہے۔ اللہ رب العزت یہ بات سمجھا رہے ہیں یہاں بھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر میری نافرمانی کر بیٹھے اور کر بیٹھو اور اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو، میری نافرمانی کی صورت میں کوئی گناہ صادر ہو جائے تو کیا کرو، جاؤک، پھر یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس آ جاؤ توبہ کرنے کے لیے، نہیں، فرمایا اگر توبہ چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، بارگاہ رسالت میں جاؤ۔ کیا عجیب شان ہے، مقام رسالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا مقام رسالت، گناہ میری بارگاہ، میرے حکم کی نافرمانی کا کیا ہے، مگر اب معافی کے لیے جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جاؤ میرے رسول کی بارگاہ میں، ادھر جھکو۔ اب ایک راستہ بتایا جا رہا ہے، جاؤ کا، ان کی بارگاہ میں جاؤ، فاستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے معافی مانگو۔ آج کی گفتگو یہاں پر ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ پورا ایک مضمون ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اس آیت کریمہ سے اگلی نشست کو میں شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج یہاں گفتگو ختم ہوئی کہ اگر میرے حکم کی تم نے نافرمانی کی اور میرا حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے تم گناہگار ہو گئے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہو گئے، تو پھر سیدھے دوڑے میری طرف نہ آنا، چونکہ یہ سیدھا میری طرف آنا تو یہی خرابی تو تمہاری پہلے بھی تھی۔ پچھلی آیت میں فرمایا تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ میری طرف تو دوڑے دوڑے پہلے بھی آتے تھے، میری بارگاہ میں تو سجدے شیطان بھی کرتا تھا،
تو اگر ایسی صورت ہو جائے تو جو تمہارے اندر یہ منافقوں کی چونکہ پورا پس منظر منافقین کا اور نفاق کا بیان ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، اگر ایسا گناہ کر بیٹھے ہو تو پھر تمہیں راستہ بتاتا ہوں، سیدھا ہونے کا راستہ کیا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، گناہ میرا کرو تو جاؤ معافی کے لیے میرے محبوب کی طرف۔ تو جاؤ کا میں توسل کا حکم دے دیا گیا کہ میرے گناہ سے معافی طلبی کے لیے جاؤ کا رسول کی بارگاہ میں جاؤ۔ تو رسول کو ذریعہ بنانا، رسول کی بارگاہ کی طرف جانا لازم ٹھہرانا، اس بارگاہ کے معنی بھی بیان کروں گا کہ عہد رسالت مآب میں اس جاؤ کا حضور کی بارگاہ میں جانے کا معنی کیا تھا، وہاں کے رہنے والوں کے لیے جانے کا معنی، اہل مدینہ کے لیے وہاں جانے کا معنی کیا ہے، جو وہاں نہ جا سکیں ہمارے جیسے لوگ ان کے لیے حضور کی بارگاہ میں جانے کا معنی کیا ہے۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔